بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں ناول آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زبردست ناول ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام ہے تو باورا بادل پیا اور اس کی مصنفہ ہیں جے نگہت۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایسا مکتب بھی کوئی بنایا جائے، سلیقہ محبت کا جہاں سکھایا جائے۔ کس قدر تلخ ہے محبت میں دھوکہ کھانا، تم کہتے ہو اب بھی مسکرایا جائے۔ ضبط نے سنبھال رکھا ہے آنکھ کا پانی، کب تلک خود کو آزمایا جائے۔ بھٹکے تیری گلی کے کہاں تک پہنچے، حال ان کا بھی کچھ سنایا جائے۔ اچھا لگتا ہے تیری دستے دعا میں رہنا، مگر یہ کیا کہ اجاڑ کر بسایا جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں میرے دوست اب بھی، روٹی بہاروں کو پھر سے منایا جائے۔ میں کل تک ایک عام سی حسین خوابوں میں، دلکش خیالوں، مہکتی معطر یادوں اور خوشنما خواہشوں میں زندگی جینے والی عام سی لڑکی تھی۔ مجھے بھی بارش رومانوی، چاندنی افسانوی اور زندگی ایک شہزادی اور راجکمار کی کہانی لگتی تھی، بھرپور محبت سے شروع ہو کر محبت پر ختم ہونے والی دلچسپ الف لیلوی داستان۔ مجھے بھی پہروں بیٹھ کر ایک ہی نقطے پر سوچنا مسرور کرتا تھا، اور ہر وقت شعور یا لاشعور میں حواسوں پر سوار رہتا ہے نقطہ کیا ہوتا ہے۔ ہر عام نوجوان خواہش و امنگوں سے بھرپور لڑکی کی طرح مستقبل کا ہمسفر، ہمراہی، محبت کا دیوتا، چاہتوں کا سوداگر، ایک دل کی نظر سے تراش کر بنایا گیا خیالی مجسمہ، جسے ہر بالغ لڑکی، نازک دل لڑکی، دانستہ یا غیر دانستہ شعور یا لاشعور میں بچپن کی سرحد پھلانگتے ہی تراشنے کا عمل شروع کر دیتی ہے، جو دل میں پنپتے نازک جذبات کی دھیمی دھیمی آنچ پر پختہ ہو کر ایک وقت آنے تک مکمل ہو جاتا ہے، جو صرف اور صرف اسی کی خوابوں سے مخمور آنکھوں کو نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی اس خیالی مجسمہ، جسے ہم آئیڈیل کہتے ہیں، دیکھنے کی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے اس دنیا میں آئیڈیل جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ظہیر ہو آپ کی توقعات پر کھرا نہیں اتر سکتا، خواہ وہ کتنا ہی مکمل کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ پاگل لڑکیاں، نازک دل، کانچ سے نازک خواب، کومل جذبات، ستاروں سے روشن بے شمار خواہشیں، اور آسمان سے بھی زیادہ وسعت رکھنے والی خواب نگری۔ ہائے وہ لوگ گئے چاند سے ملنے، لیکن اپنے ہی ٹوٹے ہوئے خواب اٹھا لائے ہیں۔ یہ میرا کل تھا، میرا آج بالکل الٹ ہے، یکدم برعکس۔ میرے خواب، میری خواہش، میری آرزو، میری امید، میری منزل، غرض مستقبل کا کھینچا گیا پورا نقشہ بدل گیا، دلکش تصویر بدل گئی، غرض ارد گرد سب تبدیل ہو گیا، کیونکہ میں نے جینے کا ڈھنگ بدل لیا ہے۔ کہنا درست ہوگا میں نے خود کو سرتا پا بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کوئی بھی شوق سے نہیں بدلتا، میں بھی شوق سے نہیں بدل رہی ہوں۔ ہاں، میری بھی مجبوری ہے، میں نے اپنی مجبوری کو اپنی مرضی کا اعزاز بخشا ہے۔ کل تک تتلیوں کے رنگوں کے پیچھے بھاگنے والی، خوشبوؤں کی شوقین مہکتی لڑکی نے آج خود کو رشتوں کے رنگ میں رنگ کر ان کی زندگی میں خوشیوں کو مہکانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ دعا کرنا میری دوست ڈائری میں اپنے مقصد میں سرخرو ٹھہروں، میرے خوابوں کی قربانی رنگ لائے، میں اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے نبھا پاؤں۔ آج سے بھلے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن تم ہمیشہ میری رازداں، میری ہمراز رہو گی، ہمیشہ۔ اس سے آگے کے اوراق بالکل خالی تھے، وہ ماضی میں کھوئی ہمیشہ کی طرح، اور اوراق الٹتی چلی گئی، پھر مسکراتی دو پیج الٹ کر آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی تاریخ دیکھی، اور کچھ درد بھرے لمحے ذہن کے دریچوں سے جھانکنے لگے تو شناسی سی مسکرا دی۔ یہ چند اوراق لکھتے ہوئے وہ کس قدر تڑپی، کتنا روئی تھی، یہ وہ یا اس کا خدا جانتا ہے، یا پھر اس ڈائری کے اوراق جانتے ہیں، جس کے ہر پنے پر اس کے انمول آنسو جذب ہو کر امر ہو گئے تھے۔ ہرگز آسان نہیں ہوتا اپنے خوابوں سے دستبردار ہونا، اپنی خواہشوں سے منہ موڑ لینا، اپنے آرزو کا اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ دینا، لیکن اس نے یہ سب کیا تھا اپنے لیے نہیں، اپنے اپنوں کے لیے، اپنے جینے کی امید چھوڑ چکے باپ کے لیے، اپنے پل پل موت کے قریب جا رہے معصوم بھائی کے لیے۔ لیکن ہاں، وہ چٹانوں سے مضبوط ارادوں کی مالک لڑکی آج بھی اپنی ڈائری اور خود سے کیے گئے وعدے پر اسی طرح قائم و دائم تھی۔ ہر صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کچھ دیر تلاوت قرآن سے روح و دل معطر کر گارڈن میں واک کر کے آتی، پھر جوس کا گلاس اٹھائے چپکے سے اپنی پرانی سکھی کو کھڑے کھڑے ضرور پڑھ لیتی تھی، پھر پورا دن تو جیسے الیکٹرک مشین کی طرح اس کے مصروفیات و اوقات باندھتے ہوئے ہوتے تھے۔ سانس لینے کی الگ سے فرصت نہیں ملتی کہ ان بچپنوں کے کھیلوں کے سنگ وقت گزارنے کی مہلت ملتی۔
کبھی اپنی پچھلی زندگی کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کو سوچتی تو بڑی انجانی سی مسکراہٹ نازک لبوں کو اجنبی پن سے چھو جاتی۔ وہ عنایہ ابراہیم حقیقتاً سر پا بدل گئی تھی۔ لوگوں کو ایک عادت بدلنے کے لیے زندگی ناکافی ہوتی ہے، لیکن عنایہ ابراہیم نے 5 سال کے قلیل عرصے میں خود کو سر پا بدل لیا تھا۔ تبھی تو وہ عنایہ ابراہیم تھی، دی بزنس وومن، کم گو، خاموش و متحمل مگر مستحکم مزاج، زیادہ سننے اور کم بولنے میں یقین رکھنے والی، لیکن جب لب کشائی کرتی مقابل کو لاجواب کر دیتی۔ عام سے عام لفظ بھی جب ان گلابی پنکھڑیوں سے ادا ہوتے تھے تو صاحب سماعت گڑبڑا جاتا۔ غضب کا ٹھہراؤ جو ہوتا تھا اس کے دھیمے مستحکم لہجے میں، تبھی تو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اس کی کمپنی کے ساتھ تعلق بڑھانے کام کرنے کے سر توڑ جتن کرتے تھے، لیکن وہ عنایہ ابراہیم اپنی کمپنی کو لے کر بے حد چوزی تھی، انتہا کے سخت اصول پسند۔ جو اس کے اصولوں کی پاسداری کرتا وہی اس کے ساتھ کام کرنے کا سعادت حاصل کر سکتا تھا، ورنہ اس کے چہرے پر لگا نو لفٹ کا بورڈ تو یوں بھی مد مقابل کو محتاط رہنے کی وارننگ دیتا رہتا تھا۔ عمر کی 28 بہار دیکھنے کے باوجود اس کی ظاہری شادابی ذرا متاثر نہیں ہوئی تھی، جہاں تک طبیعت کے ٹھہراؤ اور رکھ رکھاؤ کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی جاذب نظر ہو گئی تھی۔ شاید اس کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ اس نے کام کو حواسوں پر سوار کر کے اپنی ذات و صحت کو بالکل فراموش نہیں کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز وقت پر کرنے کی عادی تھی، اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھتی، کام کے برڈن سے بھلا اکثر دیر رات بستر کا رخ کرتی، لیکن صبح اس کے اٹھنے کی عادت کبھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ کون کہتا ہے اولاد نرینہ ہی باپ کا مضبوط بازو بن سکتا ہے؟ اولاد اناس محض پرورش کر کے رخصت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ عنایہ ابراہیم نے کڑے وقت میں اپنے باپ کا مضبوط بازو بن کر عملی ثبوت دیا تھا کہ بیٹیاں بھی باپ کے لیے وہ سب کر سکتی ہیں جو ایک بیٹا کر سکتا ہے، بلکہ بیٹیاں وہ بھی کر سکتی ہیں جو اس زمانے کے نام نہاد بیٹے نہیں کر سکتے، کیونکہ وجود زن کا خمیر تو اٹھتا ہی محبت، اثار اور قربانی سے ہے۔ وہ ڈائری پر آخری مگر مسکراتی نظر ڈال کر کبرڈ میں کپڑوں کے تہہ میں چھپاتے ہوئے جلدی سے وارڈروب بند کر کے واش روم کی طرف بڑھی تھی، جہاں پہلے سے اسٹینڈ پر اس کے پہننے کے کپڑے رکھے تھے۔ 15 سے 20 منٹ میں وہ فریش ہو کر باہر آئی، حسب معمول بالوں میں برش پھیر کر جوڑے کی شکل دینے کے بعد حجاب کر کے صاف و شفاف کلائی پر نفیس سی نازک پٹوں والی قیمتی گھڑی پہن کر ایک آخری نظر اپنی تیاری پر ڈالنے کے بعد صوفے کے مقابل رکھے سینٹر ٹیبل کی طرف بڑھی۔ ٹیبل کی سطح پر سلیقے سے رکھی گئی فائلز پر ایک سرسری مگر تسلی بخش نظر گھما کر اطمینان کرتی لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ السلام علیکم بابا اینڈ بابا کے بابو، بشاش لہجے جو ان دو دل عزیز ہستیوں کے لیے ہی تھا، اور مخصوص نرم مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ ٹیبل پر پہنچی تھی، جہاں ابراہیم صاحب اور 18 سالہ افنان پہلے سے موجود تھے۔ وعلیکم السلام راجہ بیٹا، آپ پورے 1.5 منٹ لیٹ ہیں۔ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ابراہیم صاحب نے اس کی کلائی کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ زیر لب مسکرائی۔ ارے میرا بابو کیوں غبارہ بنا ہوا ہے؟ وہ افنان کے گال کھینچتی اس کے پہلو میں رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ یہ اس کا خاص طرز تخاطب صرف ان دو ہستیوں کے لیے تھا، ورنہ آفس یا بزنس ورلڈ کا کوئی بندہ اس کا شرارت کی آمیزش سے مزین شیریں لب و لہجہ سن لیتا تو شرطیہ غش کھا کے گرتا۔ آپا بابو نہ کہاں کریں یار، آپ کا سن کر وہ شیریں ملازمہ بھی بابو کہتی ہے، جانتی ہیں کل اس نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے بابو کہہ دیا، کتنی سبکو ہوئی، اور تب سے سارے دوست مجھے چھیڑ بھی رہے ہیں۔ افنان پھولے منہ کے ساتھ ہنوز ناراضگی سے بولا۔ ابراہیم صاحب نے آنکھوں سے افنان کی شکایت سنتے ہوئے بھائی کی پلیٹ میں بریڈ پر جیم لگا کر رکھ رہی بیٹی کو اشارہ کیا کہ دیکھ رہی ہو اپنے لاڈلے کی شکایات؟ تو اس میں برا بنانے والی کیا بات ہے بابو؟ بابو ہی ہو تم ہم سب کے چھوٹے سے بابو۔ کارن فلیکس کا چمچ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے ابراہیم صاحب شرارتی انداز میں بولے۔ بابا! افنان نے شکایتی نظریں اٹھائیں۔ عنایہ 3 بریڈ اس کے پلیٹ میں رکھنے کے بعد اپنے لیے جوس نکالتی دونوں کی نوک جھوک سے حظ اٹھا رہی تھی۔ ویسے کیا کہہ کر چھیڑ رہے تھے تمہارے دوست؟ میلے بابو نے تھانہ تھایا؟ ابراہیم صاحب باز نہیں آئے تھے۔ آپا دیکھ رہی ہیں؟ افنان کا پورا منہ عنایہ کی طرف گھوم کر سراپا احتجاج ہوا۔ بابا کیوں تنگ کر رہے ہیں یار؟ ہزاروں مرتبہ کا دہرایا جملہ دہرا کر وہ اپنا خانہ پر کر چکی تھی۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں یار، ذرا سا سوال ہی کیا ہے، آج کل سوشل میڈیا پر یہی ٹرینڈ ہے۔ ابراہیم صاحب معصوم بنے ہوئے تھے۔ افنان بریڈ واپس پلیٹ میں رکھتا جھنجھلا گیا۔ آپا میں کہہ رہا ہوں آپ بابا کے فون سے فضول قسم کے ایپس ڈیلیٹ کروائیں، جس طرح میرے لیپ ٹاپ سے کروائی تھی۔ افنان نے مطالبے کے ساتھ حوالہ بھی دیا تھا۔ لو دوست تمہارے چھیڑ رہے ہیں،
تم نے ایپس میرے ڈیلیٹ کروانے ہیں؟ کمال کا انصاف ہے بھائی۔ ابراہیم صاحب بھی دک گئے۔ اگر کرنا ہے تو اپنے ان فرینڈس کو انفرینڈ کرو، میں تھوڑی نہ پوچھ رہا ہوں۔ میرے بابو نے تھانہ تھایا، ہا 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 ہا۔ تتلا کر کہتے ہوئے آخر میں ابراہیم صاحب کا قہقہ ابل گیا تھا۔ عنایہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے گلاس لبوں سے چپکا لیا۔ آپ ہی دیکھ رہی ہیں آپ بابا کو؟ افنان روحان سا ہوا۔ عنایہ لب دبا کر مسکراہٹ ضبط کرتی سر ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ عنایہ لب کشائی کرتی، افنان صاحب خود میدان میں کود پڑے۔ پھر کیا تھا؟ حسب سابق اور حسب معمول ٹام اینڈ جیری کی روایتی لڑائی ٹیبل پر شروع ہو گئی تھی۔ جوس کے سپ کے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہوئے عنایہ بڑی انہماک سے روزمرہ کی جنگ ملاحظہ کرتی، اخبار کی اہم خبروں پر نظر دوڑا رہی تھی۔ کہنے کو وہ دونوں باپ بیٹا تھے، لیکن ہر وقت کا نوک جھوک پیدائشی دشمن جیسے ہوتا تھا۔ ان کی پیار بھری نوک جھوک نے ہی 5 سال پہلے انفی ہاؤس کا در و دیوار سے چمٹی ویرانیوں کو شکست دے کر زندگی کے رنگ بھرے تھے۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ جتنا وقت وہ گھر گزارتے اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ بھرپور خوشگوار وقت ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ ناانصافی کرتی ہیں، بابا کو کچھ نہیں کہتی۔ برابر کی تکرار کے بعد آخر کیس مجسٹریٹ کے ٹیبل پر چلا آیا تھا۔ کہنے کو تو میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن یہاں سنتا کون ہے میری؟ عنایہ نے اپنا الگ محاذ کھول لیا۔ ان 2 باپ بیٹوں کو ہینڈل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ لو، منصف خود ہی سوالی بنا ہے۔ ابراہیم صاحب کھل کر ہنس دیے۔ افنان خفگی کے اظہار لیے منہ پھیر گیا۔ اچھا بس، خفا ہونے کی نہیں ہو رہی، تم جوس ختم کرو۔ وہ اپنا گلاس ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی افنان کو حکم دے کر ابراہیم صاحب کی طرف مڑی۔ اور بابا، آپ نے ہاسپٹل جانا ہے۔ ڈرائیور انکل کو میں نے بتا دیا ہے، لیکن آپ نے بنک نہیں کرنا۔ کوشش تو میں خود آنے کی کروں گی۔ اگر بالفرض نہیں آ سکی تب بھی آپ نے ڈاکٹر کی ساری ہدایات کو سننا ہے اور منو عمل بھی کرنا ہے۔ وہ اپنے مخصوص رعبدار انداز میں صحت کو لے کر کسی حد تک لاپرواہ والد محترم کو ہدایات دے رہی تھی۔ تم میری بیٹی ہو یا ماں، میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔ ابراہیم صاحب کا حسب سابق ڈاکٹر کا نام سن کر موڈ خراب ہو گیا تھا، تبھی شکایتی انداز میں بولے، ہے تو یہ آپ کی بیٹی ہی بابا، لیکن ڈیل اماں جیسا کرتی ہیں۔ 1 پیک 2 کریک۔ افنان چڑھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ابراہیم صاحب نے گھوری ڈالی جب عنایہ اپنا فون ٹیبل پر رکھ کر ان قدموں میں جھکی، ان کے مفلوج پیروں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ حساب تو ہم بعد میں کھولیں گے، پہلے آپ یہ بتائیں آپ نے کل فزیو تھراپسٹ کو کس خوشی میں چھٹی دی تھی؟ وہ سوجے ہوئے پیروں پر نرمی سے ہاتھ پھیرتی کڑے تیوروں سے باز پرس کر رہی تھی۔ وہ ابراہیم صاحب اس دادی اماں کی باز پرس پر گڑبڑا گئے۔ البتہ ٹام یعنی افنان صاحب جھوم اٹھے تھے، تبھی مزے سے 2 بریڈ منہ میں گھسیڑتے انہیں شرارتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بابا نہیں کریں نا ایسا، آپ جانتے ہیں کتنی امید ہے مجھے، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ وہ ان گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی خفگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا راجا بیٹا۔ ابراہیم صاحب نے ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ یار کل موڈ نہیں تھا، روز روز بہت تھک جاتا ہوں، لیکن پرومس آج بنک نہیں کروں گا۔ وہ محبت سے بولے، کیونکہ اپنی راجا بیٹا کی ناراضگی ابراہیم حسیب کے لیے سہانے روح تھی۔ تھینکس بابا۔ وہ ان کا ہاتھ چومتی مشکور ہوئی۔ وہ باہر والوں کے لیے جس قدر سخت تھی، ان دونوں وجود کے لیے اتنی ہی حساس تھی۔ ساری محبت ادھر ہی لٹا دیں، مجھے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ محبت کے نظاروں سے افنان صاحب کے اندر بیٹھا جیلس لڑکا ناراض پھپھو کی طرح انگڑائی لے کر بیدار تھا۔ تم تو میری جان ہو۔ عنایہ نے جھٹ گھوم کر اس کی پیشانی چومی، بدلے میں افنان نے اس کی ہتھیلی کا بوسہ لیا۔ ابراہیم صاحب اپنے دونوں بچوں کی آپسی محبت پر دل سے مسکرائے تھے۔ اب نکلنا بھی ہے تم دونوں بہن بھائیوں کو، یا بس محبت جتاتے رہنا ہے؟ ابراہیم صاحب کی آواز پر دونوں مسکراتے ہوئے اپنا بیگ لے کر ان کے قریب آئے تھے، اور روزانہ کی طرح دونوں ان کے گلے میں باہیں حائل کر کے ان کا ماتھا چوما، پھر اللہ حافظ کرتے روانہ ہو گئے۔ فی امان اللہ۔ ابراہیم صاحب نے انہیں صدر دروازہ عبور کرنے سے پہلے اللہ کی امان میں دیا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کی فرما بردار اولاد ہوتی ہے۔ معذور وہ نہیں جس کے ہاتھ پیر نہیں، معذور وہ ہے جس کی اولاد نیک فرما بردار نہیں۔ کسی کے کہے لفظ ابراہیم صاحب کو ان 5 سالوں میں لمحہ یاد آتا رہا تھا، اور وہ رب کائنات کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے جس نے انہیں پیروں سے معذور کیا تھا، اصل دولت سے محروم نہیں کیا۔ آرزو، 1000 دفعہ سمجھایا تمہیں، انسانوں کی طرح تیار ہو کر انسانوں کی طرح جہاں کی چیز وہاں رکھا کرو۔ یہ کووں کی طرح نہا کر باتھ روم میں جو سب تم کھلا چھوڑاتی ہو، ایک دن تمہاری اسی لاپرواہی کی وجہ سے ہاتھ پیر توڑوا لینا ہے میں نے۔ غضب خدا کا، کوئی ایسی چیز ہو کمرے میں جو جگہ پر ہو۔ میں ہر روز کمرہ درست کرواتی ہوں اور صبح واپس اسی حالت میں آ جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جنہیں بیٹی سکھ کے دن دکھاتی ہے۔ یہاں اولاد اناس نے تو جان آدھا کر رکھا ہے میرا۔
زلیخا بیگم حسب عادت آرزو کے کمرے سے ہو کر آنے کے بعد اس کے سگھڑ پن پہ ردب السان تھیں، لیکن مجال ہے جو محترمہ آرزو وسیع راحت صاحبہ کے کان پر جوں تک رینگی ہو، وہ اسی طرح ناشتہ کرنے میں مگن تھی جیسے سارے اقوال زریں کسی اور کی شان میں کہے جا رہے ہوں۔ البتہ اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے چائے کی چسکیاں لے رہے وسیع صاحب اور جوس کا گلاس لبوں سے لگائے ٹوسٹ کی گردان کر رہی یاقوت متوجہ ضرور ہو گئی تھی۔ دیکھ رہے ہیں راحت صاحب اپنی لاڈلی کی ٹھٹائی، سارا کارنامہ انجام دینے کے بعد محترمہ انجان ایسے بنی بیٹھی ہیں جیسے میں کسی اور کو صاف گنوا رہی ہوں۔ آرزو کی غیر توجہی سے نے جلدی پر پٹرول کا کام کیا تھا، تبھی وہ اس کے طرفدار سے مخاطب تھیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں بیگم، لیکن کبھی آپ بھی فرصت نکال کر اپنے صاحبزادے کی حرکات و سکنات دیکھ لیں تو کیا ہی بہتر ہوگا۔ اخبار لپیٹتے ہوئے راحت صاحب اپنے پسندیدہ موضوع کی طرف آئے تھے۔ اب آپ اس بھلے مانس کو بیچ میں نہیں لائیں، پہلے اپنی بیٹی کو کچھ سمجھائیں۔ روایتی ماؤں کی طرح زلیخا بیگم بھی اپنے بیٹے کے دفاع کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ رہتی تھیں۔ میں تو سمجھا ہی دوں گا بیگم، لیکن آپ بھی اپنے لاڈلے کو کچھ سمجھا دیں، بچے نہیں ہیں وہ، اب ماشاءاللہ سے 25 کے ہو گئے ہیں کل ہی، اور ایم بی اے کیے ہوئے بھی سال ہونے کو آیا ہے، لیکن مجال ہے جو صاحبزادے نے کبھی آفس کو شرف بخشا ہو۔ نہ جانے وہ کون سے خوش نصیب والد ہوتے ہیں جن کے بیٹے ساری ذمہ داری اپنے کندھے پر لے کر انہیں ہر بوجھ سے آزاد کرتے ہیں۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ پانی کی آس نہیں۔ راحت صاحب تپے تپے انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ خالو جان کو صبح ہی صبح تابش کی طبیعت صاف کرنے کے لیے تیار دیکھ جوس پیتی یاقوت نے آرزو کو ٹہوکا دیا کہ اصل ماجرا کیا ہے جو راحت صاحب اتنے گرم ہیں۔ یوں تو راحت صاحب ہمیشہ ہی اپنے جگ سے نرالے نوابزادے سے ناک تک عاجز و تپے ہوئے رہتے تھے، لیکن آج پارا زیادہ چڑھا ہوا تھا، جس کا صاف اشارہ تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی لازمی کوئی چند چڑھایا گیا ہے۔ تابش صاحب نے چونکہ وہ رات جلدی کمرے میں چلی گئی تھی ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے، اس لیے فیضیاب نہیں ہو سکی تھی۔ کچھ خاص نہیں یار، رات ڈنر پر بھائی موجود نہیں تھے، پاپا کو امپورٹنٹ فائل آفس بھول آئے تھے جس کے لیے پاپا کو واپس آفس جانا پڑا۔ آرزو نے ہلکے پھلکے انداز میں اصل ماجرے پر روشنی ڈالی۔ اوہ، یاقوت نے حلق تر کرتے ہوئے دانستہ نام لینے سے اعتراض کیا، کیونکہ اس شخص کا خیال ہی دھڑکنوں کو بے ترتیب کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ کجا کہ اس کی اسم گرامی کا ستم سہنا۔ چاچو بھی نہیں تھے، نیکسٹ منتھ ہونے والی ایگزیبیشن کے لیے کسی سے ملاقات کرنے گئے تھے، ورنہ پاپا نے اتنا خفا ہونا ہی نہیں تھا۔ آرزو اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولی۔ یاقوت نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا، کیونکہ جہاں کہیں اس بے نیاز کا ذکر چھڑتا تھا اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئی ہے، یا الفاظ کا ذخیرہ ناکافی ہے اس دشمن جاں کے ذکر پر لوٹانے کے لیے۔ بیگم، جس بیٹے کی آپ یہاں وکالت کر رہی ہیں جانتی بھی ہیں کل صاحبزادے ساری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے رہے ہیں۔ راحت صاحب زچ ہو کر پھٹ پڑے، جس پر خسر پسر کر رہی لڑکیاں ان دو وکیل صفائی اور وکیل استغاثہ کی طرف متوجہ ہوئے جو پورے زور و شور سے جرا کرنے میں مشغول تھے۔ ویسے طابب بھائی نے بھی کمال کی قسمت پائی ہے، مما کبھی ان کا پلڑا نیچے نہیں ہونے دیتی۔ پاپا کے مقابل خواہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو، بلکہ وہ ہوتے ہی ہمیشہ غلط ہیں۔ آرزو نے ناک سکوڑتے ہوئے اپنے بھائی کی قسمت پر رشک کم حسد زیادہ کیا تھا۔ حد کرتے ہیں آپ راحت صاحب، بس ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں میرے بچے کے۔ جنم دن تھا کل اس کا، یاروں دوستوں کے ساتھ مل کر سالگرہ کی خوشی منانا بھی گناہ عظیم ہے کیا؟ زلیخا بیگم بھلا کہ وہ اپنے لاڈلے کا دفاع کرنے سے چوکی تھیں۔ ہاں، جیسے پیدا ہو کر کدو میں تیر مار دیا نوابزادے نے۔ راحت صاحب ہنکارا بھر کر اٹھے تھے، کیونکہ بیگم نے بیٹے کی بے راہ رویت کو تسلیم تو کرنا نہیں تھا، الٹا ان کے پہلے سے خراب موڈ کا مزید ستیہ ناز ضرور ہو گیا تھا۔ آپ کو تو ویسے بھی میرے بچے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، مجال ہے جو کبھی خوش ہو گئے ہوں اس کی کسی بات سے، بس بیٹھ جاتے ہیں کیڑے نکالنے۔ پہلی اولاد ہے ہماری، اتنا ہی یاد رکھ لیا کریں۔ لوگوں کو پہلی اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو تو خدا واسطے کا بیر ہے۔ زلیخا بیگم سخت برا مان گئیں۔ بیٹے نے کوئی خوش ہونے جیسا کام کیا ہو تو بندہ خوش ہو، 24 گھنٹے تو آوارہ گردی سے فرصت نہیں ملتی۔ راحت صاحب نخوت سے بولے۔ اور ذرا یہ تو بتائیں بیگم، رات کے دوسرے پہر سنسان سڑک پر اللیگل بائک ریس کرنا کون سی باعث فخر بات ہے جو میں خوشی میں دیگیں بٹواؤں؟ راحت صاحب پلٹ کر واپس آئے، اصل غصہ تو انہیں اسی بات کا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں راحت صاحب؟ اللیگل بائک ریس؟ نہیں، وہ تو پارٹی کر رہا تھا۔ اللیگل سن کر زلیخا بیگم کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ یاقوت اور آرزو بھی جھٹ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ جی، اللیگل بائک ریس، راحت صاحب نے بات پر زور دیا۔
لیکن مجھے معلوم ہے آپ کو یقین نہیں آنا تو یہ چیک کر لیں. ایس آئی کی کال آئی تھی صبح مجھے. رات 1:30 بجے صاحبزادے ہائی وے کے پاس والی پیٹرول پمپ سے ہیوی بائک میں پیٹرول بھروایا تھا. وہاں کے سی سی ٹی وی سے ماشاءاللہ آپ کے خوبرو بیٹے کی فوٹو بھی چھپی ہے. راحت صاحب نے باضابطہ ہیلمٹ اتار کر بال بنا رہے تابش کی فوٹو زلیخا بیگم کی آنکھوں کے سامنے لہرائی. ایسا صاحب مجھے جانتے تھے تبھی بچت ہوگی ورنہ. راحت صاحب فون بند کرتے کرتے لمب بھینچ گئے. اب بہت ہو گیا. صاحبزادے کو بتا دیجیے گا شام میرے گھر آنے سے پہلے گھر پر موجود رہے. مجھے ان کا دماغ ٹھکانے لگانا ہے. راحت صاحب ایک نظر بلائی پورشن پر ڈال کر تن فن کرتے وہاں سے نکل گئے تھے. اف، کیا کروں میں اس لڑکے کا. اتنا بڑا ہو گیا ٹھہراؤ کیوں نہیں اس کی طبیعت میں. صحیح کہتے ہیں راحت صاحب. 16-17 سالہ لڑکوں کی طرح الہڑ ہے. زلیخا بیگم سر تھام گئی تھیں. اور لاڈ اٹھائیں بھائی کے. مجال ہے جو کبھی انہیں ڈانٹا ہو. ان کے لیے تو پھول جھڑتے ہیں سارا نزلہ مجھ پر ہی نکالتی ہیں آپ. آرزو ٹیڑھا میڑا منہ بناتی شکوہ کا نظر ماں پر ڈال گئی. تم کسے کہہ رہی ہو؟ تم بھی اسی کی کاربن کاپی ہو. زلیخا بیگم نے بیٹی کو گھورا. اب ایک کمپنی کا پروڈکٹ ہے سیم تو ہوگا. آرزو زو معنی انداز میں آنکھیں گھماتی مزے سے بولی. اس سے پہلے کہ کمپنی مطلب اماں کا ہاتھ سلیپر تک جاتا تیر کی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی. رکو تم بدتمیز. زلیخا بیگم نے پھر بھی نشانہ لے ہی لیا جو سیدھا آرزو کی کمر پر لگا تھا. آنی آپ پانی پئیں پلیز. یاقوت نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے گلاس ان کی طرف بڑھایا جسے وہ اپنی دونوں اولادوں کی حرکتوں پر ماتم کرتے ہوئے لبوں سے لگا گئیں. اور یاقوت ایک نظر دیوار پر چسپاں بڑے سے فیملی فوٹو فریم میں جچ رہی دشمت جاں کی سنجیدہ تصویر پر ڈال کر نوٹس اٹھاتی بیرون دروازے کی طرف بڑھی. تصویر ہو یا سراپا مجسم وہ آج تک اس اپنی محدود دنیا میں رہنے والے شخص کو نظر بھر کر نہیں دیکھ پائی تھی. نہ جانے کیوں. راحت صاحب کو آفس کے لیے، آرزو کو جونیئر کالج کے لیے اور یاقوت کو یونیورسٹی کے لیے روانہ کر کے وہ نوکروں کو صفائی کے متعلق کچھ ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے من موجی شہزادے کی خوابگاہ میں تشریف لائی تھیں جو حسب توقع سے کچھ زیادہ ہی بکھرا ہوا تھا. بکھرا کمرہ، کھلا وارڈروب، صوفے پر پھینکنے کے انداز میں رکھا گیا لیدر جیکٹ، سینٹر ٹیبل پر موزے اور بیڈ کے سامنے لڑکے ہوئے جوتے، فرش پر پڑے پلو کشنز اور آدھی سے زیادہ زمین کو سلامی پیش کر رہی بیڈ شیٹ. گرڈز کمرے کا ذرہ ذرہ اس کمرے کے مکین کی غیر نفیس طبیعت کا چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا. وہ ساری روزمرہ کی بکھری چیزوں کو چندہ اہمیت نہ دیتی ہوئی بیڈ تک آئیں جہاں فل اے سی کی کولنگ برداشت نہ کرتے ہوئے صاحبزادے نے منہ تک بلینکٹ لیا ہوا تھا. بلینکٹ میں واضح ہلچل محسوس کر کے زلیخا بیگم جو خفگی کا اظہار کرنے کا قصد آئی تھیں اپنا ارادہ بھول کر مسکرائیں. میں جانتی ہوں تابی تم جاگ چکے ہو اور اپنے والد محترم کے ارشادات لفظ بہ لفظ سن چکے ہو. بہت خفا ہیں وہ تم سے اور تمہاری کل والی حرکت سے میں بھی ناراض ہوں. اب فوراً سے فریش ہو کر آؤ. شاباش. زلیخا بیگم نے بلینکٹ منہ سے کھینچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف کرنا چاہا تو جو تکیے میں منہ گھسائے جا رہا تھا. کب خفا نہیں ہوتے آپ کے شوہر نامدار یار. وہ نیند سے بوجھل آواز میں گنگنایا. بری بات تابی. تو اچھی بات کیا کروں آپ بتا دیں. قسم سے اتنی اچھی نیند آئی ہوئی تھی والد محترم کی تبلیغی خطبے نے سب اڑن چھو کر دیا. وہ تھوڑا سا سر اٹھا کر ان کی گود میں سر رکھ گیا تھا. تم زج بھی تو بہت کرتے ہو. کیا غرض تھی ہیوی بائک لیگر ریس کرنے کی. باضابطہ پیٹرول پمپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے فوٹو نکلوا کر بھیجا ہے تمہارے پاپا کو ایس آئی نے. زلیخا بیگم نے اس کے گھنے بالوں والے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے شوہر کی حمایت کی جو بادل نخواستہ ہمیشہ راحت صاحب کے پیچھے ہی کرتی تھیں. استغفر اللہ. کون سی ہیوی بائک اور کہاں کی لیگل ریس یار. ہائی وے پر بائک چلانے کے لیے کون لیگل پرمیشن لیتا ہے. یہ ایسا ہی تو یوں ہی پاپا کی نظر میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے فضول ہانکتا رہتا ہے. تابش سیتا ہو کر بیٹھتا صاف مکر گیا. تابی ٹوٹ. تابی ٹوٹ. تابی مما ٹوٹ. مان بالکنی سے تردید کرتی یارو صاحب کی نوکیلی آواز بلند ہوئی. تو چپ کر سچائی کی کتاب. تابش نے دانت پیستے ہوئے باس بڑا کشن کھینچ کر گلاس وال پر مارا. پاپا کا چمچہ منحوس. تابش رنگ برنگے پروں کو پھڑپڑاتے ہوئے گلاس ڈور سے چونچ ٹکرا کر اپنی زبان میں تابش کو غصہ دکھا رہے یارو کو دیکھ کر بڑبڑایا. یہ کیا کہہ رہا ہے. زلیخا بیگم نظر گلاس ڈور کے اس پار یارو کے پرزور احتجاج پر ڈالتی مشکوک ہوئیں. یہ سی آئی ڈی کا کچھ لگتا. یارو اتفاق سے ہمیشہ سچ بولتا تھا. کچھ نہیں کہہ رہا. اسے عادت ہے بکواس کرنے کی. آپ بس اتنا جان لیں کوئی غیر قانونی ریس نہیں کی میں نے. تابش یارو کی طرف سے ان کا دھیان ہٹاتا ہوا بولا. ورنہ اس یارو نامی بلا نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بھی موم کو سارا خلاصہ کہہ سنانا تھا. نہ جانے کون سی بوٹی کھول کر پلایا تھا راحت صاحب نے اس یارو کو.
جو رہتا تو بیٹے کے پاس تھا لیکن کہتا باپ کا تھا۔ کیا مطلب وہی والدہ، ایسا انہیں خالی خولی پاپا کو پن کیا ہے، ورنہ آپ کو لگتا ہے میں کوئی ایسی ویسی حرکت کروں گا؟ کہاں لیگل ریس، توبہ توبہ، مجھے تو لیگل ورڈ سے اتنا خوف آتا ہے۔ تابش نے ڈرنے کی کامیاب سی ایکٹنگ کر کے پوری طرح ماں کو شیشے میں اتارا، کیونکہ والدہ ماجدہ کے دماغ سے لفظ انلیگل نکالنا موجودہ حالات کے پیش نظر بے حد ضروری تھا، تاکہ اس کا دماغ درست کرنے کا ٹھان چکے والد محترم کے مقابل وہ اس کا بھرپور دفاع کر سکیں، بجائے اس انلیگل لفظ کو بازوں پر سوار کر کے والد محترم کی حمایت کرنے کے۔ یوں بھی کون سا اس نے شوقیہ بائک ریس کیا تھا، وہ تو دوستوں نے زور دیا تھا تو کل نکل پڑے سب بائک لے کر، اور ان کا شغل و اشغال بادل نخواستہ الرٹ پولیس والوں کے نظر میں آ گیا۔ اور یہ بھی حسین اتفاق ہی تھا کہ انہوں نے جس گاڑی کو ٹھوکا وہ ایس آئی کی تھی، نیلے پر ڈیلا وہ ایس آئی پاپا کے احباب کی لسٹ میں سر فہرست تھے۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں نے کہا ہی تھا راحت صاحب کو، میرا تابی ایسے فضول کام کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ مانے تب نا، انہیں تو لگتا ہے میرا تابی جو کرتا ہے غلط ہی کرتا ہے۔ زلیخا بیگم کو واپس راحت صاحب پر تب چڑھی، اور نہیں تو کیا؟ تابش معصوم ہوا۔ اچھا آپ میرے لیے ٹیسٹی سا بریک فاسٹ ریڈی کریں، میں آتا ہوں شاور لے کر۔ وہ بندر کی طرح اچھل کر بیڈ سے اترا تھا۔ ہاں جلدی آؤ، میں جب تک شاکرا کو بھیجتی ہوں کمرے کی حالت سدھار دے گی، تب تک تم دونوں بہن بھائیوں کو تو سلیقہ اور صفائی سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ زلیخا بیگم بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئیں۔ شکر خدایا، وہ جو ماں کے سامنے باتھ روم میں بس گھسنے ہی والا تھا، کپڑے سائڈ پر اچھال کر دھڑام سے صوفے پر گرا۔ ابا کے چمچے، جتنا چاہے ٹٹر کر لے، اماں کے سامنے تیری دال نہیں گلے گی۔ فون انلاک کرتے تابش نے یارو کو زبان چڑھانا زیادہ ضروری سمجھا، پھر ڈھیروں نوٹیفیکیشن کے انبار میں سے سب سے اوپر والے نوٹیفیکیشن کو شرف بخشتے ہوئے کلک کیا، جس سے 1000+ انریڈ میسیجز والا فرینڈز گروپ کھل گیا، جہاں توقع کے مطابق سارے روتے دھوتے کوسنے والے میسیج کی بھرمار تھی۔ سب سے زیادہ چترول شاید نعمان کی ہوئی تھی، تبھی اس کے میسیجز میں ورڈز کم، سیڈ اینڈ اینگری ایموجیز زیادہ تھے۔ تابش پیشانی پر بکھرے بالوں کو سنوارتا آنکھوں میں شرارتی چمک لیے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ دور اور تھا بیٹا جب صرف عشق اور مشق چھپانا مشکل ہوا کرتا تھا، موجودہ دور میں تو بندے کے لیے سوگ سی بدبو تک چھپانا زندگی موت کا معاملہ ہو گیا ہے۔ کجا کے بائک ریس کی چاٹ مسالے والی افواہ چھپانا، وہ بھی جیمز بانڈ کے جانشین اباؤں سے۔ یوں بھی تو میں نے صرف اپنی سلور جوبلی کو تھرلر اور یادگار بنانے کی بات کی تھی، بائک ریس کا آئیڈیا خالصاً تم لوگوں کا تھا، سب بھگتو۔ تابش نے سب کے رونے دھونے پر ایک اترتی نظر گھما کر وائس نوٹ سینڈ کیا اور ان کے زخم پر نمک پاشی کی تھی۔ سالے، ریس کا آئیڈیا میرا تھا تو کیا اس ماموں پولیس والے کے گاڑی کو سلامی پیش کرنے کا آئیڈیا بھی ہمارا تھا؟ اور کارنامہ انجام دینے کے بعد بجائے معذرت کرنے کے کچھ لے دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کے فرار کا آئیڈیا بھی میرا تھا کیا؟ بامشکل 30 سیکنڈ کے اندر نعمان کا ملامتی جواب موصول ہوا تھا۔ خبیث انسان سے بات کرنا فضول ہے، یہ ڈھیٹ ہڈی اپنی شاطرانہ دماغ چلا کر بچت کر لیتا ہے، ہم ہر بار پھنس جاتے ہیں۔ قسم سمینہ بھابھی کی فیملی کے سامنے جو پاپا نے مٹی پلیت کی ہے، مجھے نہیں لگتا اس کے بعد میں فروا کو منہ دکھا پاؤں گا، کجا کے اس سے پسندیدگی کا اظہار کرنا۔ 2 سیکنڈ کے وقفے سے روحان سا وائس نوٹ ندیم کی طرف سے موصول ہوا، جو تازہ ترین اپنے بڑے بھائی کی شادی پر اپنی بھابھی کی نازک کزن کی زلفوں کا اسیر ہوا تھا۔ تو اتنا رو کیوں رہا ہے بزدل انسان؟ فروا نہ صحیح اپنی سینئر مروہ کو اپروچ کر لے، اچھی خاصی بندی ہے، بس تجھ سے چند سال بڑی ہوگی۔ تابش نے آنکھیں میچ کر وائس نوٹ سینڈ کیا۔ تو سچ میں خبیث ہے، میری بد دعا ہے اللہ تجھے تجھ سے کم از کم 15 سالہ بڑی بیوی دے، بیوی نہیں بلکہ آنٹی دے۔ ندیم نے دکھی دل سے بد دعا دی، لیکن دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ مس انجم کیسی رہیں گی؟ تابش نے ڈٹائی سے اپنی اسٹرکٹ ٹیچر کا نام لیا۔ ان سے بھی زیادہ ظالم بندی ڈیزرو کرتا ہے تو۔ نعمان کا میسج فل فور ریسیو ہوا۔ زیادہ پھیل مت، میں تم لوگوں کے لیے پوچھ رہا تھا، مجھے قطعی جلدی نہیں ہے، البتہ تم لوگ نیل مٹکا کر کے کھونٹے سے بننے کے لیے تیاری میں ہو، لہٰذا تم نظر باز اپنا انتظام کر لو، اپنی خیر ہے۔ تابش دونوں کی دکھتی نبض پر ہاتھ رکھتا فون بیڈ پر اچھال کر باتھ روم میں بند ہوا تھا۔ پیچھے بیچارہ فون ٹوں ٹوں کر کے تابش کی چھوڑی گئی پھلجڑی کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ تابی فن، تابی فن، تابی ٹرن فن۔ فون کے ساتھ یارو نامی الارم نے بھی زور و شور سے بجنا شروع کر دیا تھا۔ بس کر، تیرے سسرالیوں کا فون نہیں آ رہا، تابش نے اندر ہی سے بلند آواز میں ڈانٹ لگائی۔ یارو غصے و ناراضگی سے چونچ گلاس ڈور پر مارتا دلدارو کے پاس پہنچا، جو ہمیشہ کی طرح گم سم روٹھی بیٹھی تھی۔ انسان کی زندگی میں باپ اور بارات،
دو ایسے خطرے ہیں جو نہ ہو تو بھی مسئلے کا انبار ہے، اور ہوں تو بھی مصیبت کا پہاڑ ہے۔ مطلب بندہ کرے تو کیا کرے۔ 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر آتے ہی سب سے پہلے فون کی طرف بڑھا، جہاں سبھی سے کوستے ہوئے واپس اپنے اپنے والد محترم سے ہوئی تازہ ترین عزت افزائی کا احوال سنا رہے تھے، جس پر تابش نے اظہار ہمدردی کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کون سا اس کی بچت ہو گئی تھی، اس کی کچہری بھی تو شام تک بیٹھنی تھی۔ شام 4 بجے اڈے پر آ جانا اگر صدمے سے باہر آ جاؤ تو۔ تابش سیڑھیاں اترتا ایک اور وائس نوٹ غریبوں کے لیے چھوڑ کر زینے کے ڈنڈے پر سلائیڈ ہوتا نیچے پہنچ گیا تھا۔ میڈم، آپ اتنی پریشان ہیں سر کے لیے، میرا خیال ہے کہ ہمیں کلائنٹ کو فون کر کے منع کر دینا چاہیے۔ ہم کل یا پھر کسی اور دن کلائنٹ اور اپنی سہولت دیکھ کر میٹنگ واپس رکھ لیں گے۔ جبار صاحب اسے بار بار کلائی پر بندھی کڑی پر نظر ڈالتا دیکھ کر بردباری سے بولے، نہیں جبار صاحب، اب تک تو پاپا ڈاکٹر کے یہاں سے ہو کر گھر کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہوں گے، اینڈ میری ڈاکٹر سے جان پہچان ہے، سو ویسا کوئی ایشو نہیں۔ وہ لیپ ٹاپ میں کھلی فائل سرسری سے نگاہ گھما کر ہموار لہجے میں بولی۔ جبار صاحب نے محض سر ہلانے پر اتفاق کیا، کیونکہ میڈم کا جواب ایسا صفا چٹ ہوتا تھا کہ بندے کے پاس آگے کچھ کہنے کو رہتا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ لنچ کے بعد ایک کلائنٹ سے امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں قریب ریسٹورنٹ میں آئے ہوئے تھے۔ یہ بھی نایا ابراہیم کا ہی اصول تھا کہ کلائنٹ سے فرسٹ میٹنگ وہ بنفس نفیس، خواہ وہ کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، خود کرتی تھی، اور حسب معمول وقت کی پابند نایا ابراہیم وقت پر پہنچ گئی تھی، اور کلائنٹ صاحب 15 منٹ کا طویل وقفہ ریت کی طرح سرک جانے کے باوجود نہیں پہنچے تھے۔ تبھی بیچارے جبار صاحب کو اپنی شامت آتی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح میڈم ہی قدم پیچھے لے لے، ورنہ جتنا ان کی باس کو لیٹ اور غیر ذمہ دار اپنے کال پر کھرا نہ اترنے والے لوگ ناپسند تھے، کلائنٹ کو دھوبی پچھاڑ تو ملنا ہی تھا، ساتھ جبار صاحب کی بھی کلاس پکی تھی۔ مجھے سخت زہر لگتے ہیں وقت کی قدر نہ کرنے والے، غیر ذمہ دار، ان پروفیشنل لوگ۔ آپ یہیں رکیں اور آنے والے کو میرا میسج پوری ذمہ داری سے پہنچا دیجیے گا کہ جو اپنے کال کا پاس نہیں رکھتے، نایا ابراہیم ان کے ساتھ کام نہیں کرتی، لہٰذا دوبارہ کانٹیکٹ کر کے ہمارا قیمتی وقت برباد نہ کرے۔ مزید 5 منٹ کے کٹھن انتظار کے بعد وہ بگڑے تیور لیے دبی دبی آواز میں جبار صاحب کو ہدایت دیتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، میں یہی کہنے لگا تھا، آپ آرام سے جائیں۔ اس کے پیشانی پر سجے بلوں کو دیکھ جبار صاحب گڑبڑا گئے تھے۔ واللہ، ان محترمہ کے مقابل تو ہمارے ابا حضور بھی پانی کم چائے ہیں یار۔ نعمان نے سائڈ ٹیبل کی باوقار لڑکی کے ٹھہرے سرد لہجے پر جھریوری لی۔ قسمیں یار۔ ندیم حیرت سے تائیدی انداز میں سر ہلا گیا۔ خالد بھی اچھا خاصا مروب نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں تابش دی ڈیول کی سلور جوبلی یادگار بنانے کی کوشش میں اپنے والد محترم کے ہاتھوں ٹھیک ٹھاک عزت افزائی کروانے کے بعد بھی بھرپور بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی چالاک لومڑی کے بلاوے پر ریسٹورنٹ میں بیٹھے سے کوستے ہوئے پرنس ولیم کے منتظر کافی پر کافی حلق میں انڈیل رہے تھے۔ مان کسی کی مؤدب ملتجی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ تینوں نے نہایت چونک کر غیر ارادی نظر سائڈ ٹیبل کی طرف اٹھائی۔ سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر آدمی سے نظر ہوتی ہوئی اس شخص کی متوجہ ویل ڈریسڈ باوقار سی لڑکی پر ٹھہری، جس کے ہموار مستحکم لہجے میں کچھ ایسا اعتماد و ٹھہراؤ تھا کہ کوئی متوجہ ہو جاتا۔ وہ تینوں بھی بلا ارادہ ہی متوجہ ہو گئے تھے، لیکن مزید 5 منٹ کے انتظار کے بعد اس کے سرد لہجے میں دیے گئے حکم پر تینوں حقدق رہ گئے۔ اتنا اعتماد تو شاید کسی بزنس ٹائکون میں بھی مشکل سے ملتا تھا جتنا اس چٹان سے سخت تاثرات سلوٹ زدہ پیشانی اور سرد نگاہوں والی محترمہ میں تھا۔ اب وہ گلاس وال کے پاس کھڑی فون پر گفتگو کر رہی تھی اور تینوں اس پر تبصرہ۔ واٹس اپ گائز؟ حسب عادت خوشبو میں نہائے پورے 45 منٹ لیٹ موصوف حشاش بشاش سے آخرکار اپنی تشریف کا ٹوکرا لے ہی آئے تھے۔ غریبوں، کم از کم یہاں تو لڑکی تاڑنے سے باز آ جاؤ۔ تابش نے تینوں کی نظروں کے تعاقب میں نظر ڈالتے ہوئے گھرگا۔ آ گیا تو؟ ہمیں تو لگا تھا اب تیرے کل کی بریانی کھانے ہی اٹھیں گے یہاں سے۔ نعمان نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ہیلو، سڑکے کیوں بیٹھے ہو؟ مظلوموں کچھ رنگ و رونق لاؤ چہرے پر۔ تابش نے کندھا جھٹکتے ہوئے نعمان اور باقی تینوں کے طنز کو چندہ اہمیت نہیں دی تھی۔ دل کر رہا ہے تجھے نیلو نیل کر دیں۔ ندیم دانت کچکچا کر بولا۔ فروا کے سامنے والی بیزتی ابھی تازی جو تھی۔ ہمت ہے اتنی؟ تابش نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ہمت کی بات نہ کر۔ خالد تڑپ کر بولا تھا۔ ہا 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 ہا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمت کی بات نہیں کرتے ہیں۔
ताबिश ने सर को पीछे गिराकर साफ तीनों दोस्तों का मजाक उड़ाया, जिस पर तीनों बीचों ताप खाकर रह गए थे। वैसी कोई अखीर फुट्टो फुट्टो हो तुम लोग। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अपने बच्चों के सामने अपने वालिद के हाथों चित्रोल खा रहे होगे। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। ताबिश तीनों के जख्मों पर खूब दिल से नमक पाशी कर रहा था। बुज़दिल नहीं, तमीज़दार बाइखलाक लड़के हैं हम। तेरी तरह मुंह फट बदतमीज़ और अजूबा नहीं जो अपने ही बाप को जल्लाद कहता है। नोमान ने अपने तय हिसाब बेबाक किया। खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। वैसे मेरे शोने मोने फर्मा बरदार बच्चे फिर वालिद मोहतरम के ऑफिस में इंटर्नशिप 9 to 5 क्यों नहीं कर लेते? ताबिश बाज नहीं आया। चल मान लिया हम बुज़दिल है, लेकिन तू दलीर है ना? अदील शैतानी मंसूबा बनाता सीधा हुआ। ये स्टेटमेंट था या सवाल? ताबिश का अंदाज अब भी लापरवाह था। ठीक, तो दे अपने दलेरी का सबूत और पूरा कर हमारा दिया हुआ डेयर। नोमान अदील का इशारा समझते एंट्रेंस की तरफ बढ़ती मोहतरमा पर नजरें गाड़े उजलत में बोला, सीरियसली? ताबिश तीनों के गैर मामूली तासरात देखकर सीधा हुआ। हाँ, वो जो मोहतरमा जा रही हैं किसी क्लाइंट से मिलने आई थी, लेकिन मुलाकात किए बगैर जा रही हैं। अगर हिम्मत है तो गो अहेड। खालिद ने एग्जिट तक पहुंच चुकी ब्लैक हिजाब वाली बंदी की तरफ इशारा किया। दिमाग खराब हो गया है, हम कब से ऐसी फजूल हरकतें करने लगे? ताबिश संजीदा हुआ। हो गई सारी दलेरी हवा, नोमान ने चिढ़ाया। बकवास न कर, लेकिन ये मैं कम ऑन सीधा कह दे तेरे बस का नहीं, वरना क्लाइंट बनकर सिर्फ 2 मिनट की महज़ब अंदाज में लेट होने के लिए माजरत करना मेरा नहीं ख्याल कोई फजूल हरकत है। अदील ने जान कर रुखसाया। देख लूंगा तुम सबको, अभी तो इन मोहतरमा को देख लूँ। ताबिश टेबल से अदील का डिसेंट सा सन ग्लासेस, नोमान की गोद में पड़ा ओवरकोट और खालिद की जेब से पेन झपटता तेज कदमों से एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। पीछे तीनों इसकी मुतवक्का दुर्गत का सोचकर कमीनगी से मुस्कुरा दिए। देखो, इसका हिजर निभाना पड़ता है, वो जैसा चाहे वो जाना पड़ता है। सुनते कब हैं लोग, हमें बस देखते हैं। चेहरे को आवाज़ बनाना पड़ता है। इसका मतलब सब अंधे और बहरे हैं, होने का एहसास दिलाना पड़ता है। इस दुनिया को छोड़ के जिसमें तुम भी हो, जाता कौन है लेकिन जाना पड़ता है। नीम अंधेरे कमरे में चरचराते रॉकिंग चेयर पर हौले हौले झूल रहे इस लंबे चौड़े वजूद की सर्द पुरस्कार आंखें वॉल पर चिस्पा बड़ी सी एलईडी पर न जाने कितनी देर से जमी हुई थीं। वो सामने के मंजर में इस कदर गुम था कि इसने पलक झपकने तक की मोहलत लेना गवारा नहीं किया था। लार्ज साइज स्क्रीन पर जगमगा रहे मुकम्मल मंजर में इस शख्स की आंखें बस एक चेहरे पर टिकी हुई थीं और वहीं जमी रह गई थीं। पलकों को भले जंबिश करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आंखों में लम्हा बलम्हा अजीबो गरीब तासुरात आ जा रहे थे। अलबत्ता खोबरो चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। मुसलसल स्मोकिंग की वजह से स्याही माइल होंठ भींचे हुए थे। अचानक वो साइड टेबल से सिगरेट और लाइटर उठाकर भारी मजबूत कदम दबीज कालीन पर धरता स्क्रीन के करीब आया, फिर सिगरेट जलाकर लाइटर पीछे उछाड़ता, अनाबी लबों में सिगरेट दबाए नरमी से स्क्रीन पर ऐन इसके चेहरे पर अपना खुरदरा मर्दाना हाथ फेरने लगा। मोहब्बत जुर्म है तो हम मुजरिम ही सही, रूबरू ममनू है तो फासले से ही सही, इश्क मर्ज है तो मैं मरीज़े इश्क ही सही, तू ला हासिल है तो। अपने जज्बात की अक्कासी करते हुए वो रुका था और दूसरे ही पल कमरे की फजा बहारी मर्दाना कहके से झुंझुना रही थी। हा 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 हा, तुम ला हासिल नहीं एवी की जान, तुम ला हासिल नहीं, तुम्हें पाना ना मुश्किल है और ना ही नामुमकिन, बस इंतज़ार की दीवार हायल है दरमियान, जिसे गिराने का वक्त करीब से करीब तर आ जा रहा है। मैं समेट लूँगा इस फासले को भी। और वो एक वजद के आलम में कहता स्क्रीन पर नजर आ रहे इसके एक एक नकूश को यूं दीवानगी से छूने लगा जैसे मुजस्सम इसके सामने खड़ी हो। बहुत साल हो गए ना हमें रूबरू आए हो, क्या ख्याल है सामना हो जाए? बहुत बदल गई हो तुम, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं बदला, ठीक मेरे बदले की तरह। लहजे के साथ इसकी आंखें भी खतरनाक हद तक सुर्ख और स्पाट हो रही थीं। अगर लफ्ज़ माफ़ी की गुंजाइश एवी की डिक्शनरी में होती तो वो पहला माफ़ी तुम्हें देता, लेकिन कोई नहीं। माफ़ी ना सही, उम्र भर की सज़ा ही सही। वो एक एक कदम पीछे लेता सरगोशी में फनकार रहा था। इससे पहले कि वो वापस रॉकिंग चेयर पर विराजमान होता, स्क्रीन का मंजर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तब्दील हो गया। मार्टिन! और दूसरे पल रिमोट उठाकर स्क्रीन का अशर नशर करने के बाद हलक के बल चलाया और किसी बोतल की जिन की तरह लंबा चौड़ा बंदा हाँपता कांपता डोर फ्रेम में नमूदार हुआ था और नज़र स्क्रीन पर पड़ते ही हलक में कांटे उगने लगे थे। हेलो हेलो मिस, बात सुने, मैं माजरत करना चाहता हूँ।
ताबिश तकरीबन दौड़ता हुआ इस तेज से कदम उठाती हुई हवा के घोड़े पर सवार मोहतरमा तक पहुंचा। व्हाट द हेल! अपने सेक्रेटरी को कुछ ज़रूरी हिदायत देती उजलत में पार्किंग की तरफ बढ़ रही इनाया ने बुरी तरह चौंक कर बरवक्त तेज़ कदमों को ब्रेक लगाया, वरना अचानक राह में हायल होते फौलादी वजूद से तसादुम 100% यकीन था। आई एम सॉरी, वो क्लाहट में बेसाख्ता मुंह से फिसला था, वरना ताबिश वसी वो बंदा था जो गलती करके भी माजरत करने का कायल नहीं था। मुकाबिल की बहारी आवाज़ पर इनाया इब्राहिम ने हिजाब के अंदर ब्लूटूथ को अंगुश्त शहादत से ठीक करते हुए निहायत चौंकर पलकों की चलमन उठाकर संजीदा नजरें मद्दे मुकाबिल की जानिब उठाई थी। ब्लैक जीन्स पर वाइट हाफ स्लीव टी शर्ट, दाएं बाजू पर बेतरतीबी से झूल रहा कोट कहीं से इस ड्रेसिंग का हिस्सा नहीं था, और ना ही मजबूत मर्दाना मुट्ठी में कैद पेन और सन ग्लासेस का मौसूफ से कोई वास्ता लग रहा था। एक नज़र में इनाया ने इस खुश शक्ल कड़ियल नौजवान का मुकम्मल तज्जिया कर लिया था। यूं भी इसकी ऑब्जर्वेशन हमेशा से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जी फरमाएं। जायजा मुकम्मल होते ही नज़रों का जाविया बदलकर स्पॉट अंदाज में इस तूफानी एंट्री का मकसद जानना चाहा। अंदाज जितना रुखा था इतना ही उजलत भरा था, गोया कोई ट्रेन छूट रही हो। आई एम सॉरी। मुकाबिल हज़ारों तूफानी लहरों को आगोश में लिए शांत ठहरी समंदर जैसी शख्सियत के हामिल हस्ती को देख एक पल के लिए ताबिश की चलती जुबान को भी लफ्ज़ों की डोर थामने से महरूम रह गई थी। फॉर वॉट? मध्य मुकाबिल का लहजा बेइंतहा रूखा सूखा, बिल्कुल कड़क धूप में सूख कर तेली की तरह मुंतजिर घास जैसा था। ताबिश ने सेकंड में अखड़ जमा खड़ूस का लक़ब दे डाला था। फॉर वेटिंग। ताबिश झट संभल कर अपना एतमाद बहाल करते हुए बोला, आई सी। इनाया की पेशानी पर नागवारी के बल वाज़े नमूदार हुए। ताबिश ने अपने तीनों दोस्त नुमा दुश्मन को दिल ही दिल में मोटी मोटी गालियों से नवाजते हुए इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, जहाँ इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। आई नो आई एम टू लेट। दरअसल एंड टाइम पर एक अर्जेंट मीटिंग में फंस गया था। आफ्टर दैट यू नो ट्रैफिक ने मजीद वक्त बर्बाद कर दिया और मैं इतना लेट हो गया। ताबिश बुर्दबारी से कहता चेहरे पर शर्मिंदा तासुरात न जाने कहाँ से उधार लेकर आया था, वरना ताबिश वसी और नादिम 21वीं सदी का मौजज़ा ही होगा। इनाया सर्द आवाज में करते हुए एक सरसरी मगर तेज निगाह ग्लास डोर से फोन पकड़े झांक रहे 3 जोकरों पर डाली। आई एम रियली वेरी सॉरी। ताबिश से खामोश देखकर दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर शाद होता मजीद ज़कारी के जोहर दिखाता कि यू शुड। वो कता कलाम करती दरुस्तगी से टोक गई। आपका वक्त बेशक कीमती नहीं होगा आपके लिए, बट इट डजेंट मीन के बाकी सब भी आप लोगों की ही तरह फारिग और फजूल होते हैं, जिन्हें जस्ट थ्रिल के लिए आपके सो कॉल्ड प्रैंक दर हकीकत परेशान करते हैं और बजाय शर्मिंदा होने के अपनी बदतमीजी पर फ़ख्र महसूस करते हैं। शेम ऑन यू। इनाया जो पहले ही तभी हुई थी सारा माजरा समझकर भिपट पड़ी, वरना वो ऐसे एक फजूल किस्म के लोगों पर लफ्ज़ों का ज़िया करने की बजाय इग्नोर पॉलिसी अप्लाई करती थी। बट मिस, बिल्कुल गैर मुतवक्के सूरत हाल पर ताबिश चकरा गया। संभल कर इससे पहले कि अपनी सफाई में 2 हर्फ कहता, वापसी के लिए मुड़ रही मोहतरमा वापस ड्रैगन बनी। बेशक आप अपनी बदतमीजी को बेहतरीन अदाकारी का नाम देते होंगे, लेकिन इस हरकत को मुहज़्ज़ब लफ्ज़ों में घटिया कहते हैं। सो डोंट यू डेयर। वो बाज़ाब्ता मखरूती उंगली उठाकर इसे वार्न करती आंधी तूफान बनी नाक के सीधे में निकल गई। ताबिश पहली बार प्रैंक में ना सिर्फ इस बुरी तरह नाकाम होने बल्कि ठीक ठाक इज्जत अफजाई हो जाने पर सदमा ज़दा सा खड़ा रह गया। हाँ तो दलेर वसी जी, कैसी लगी डोज? नुमान इसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए राजदारी से पूछ रहा था। सालों पहले ये बताओ घटिया प्लान था किस जलील का? ताबिश ने आओ देखा ना ताओ सीधा नुमान का गर्दन दबोचा। रोमन रैंक के दामाद मेरा नहीं था। नुमान ने बिलबिलाते हुए खुद को आज़ाद करना चाहा। अलबत्ता आदिल खालिद फौरन मोहतात होकर फासला कायम कर गए थे। तो फिर किसका था? जल्दी बता दो वरना। ताबिश ने गिरफ्त बढ़ाई थी। मेरा था प्यारे, क्योंकि हमें तेरी दलेरी देखी थी, लेकिन दलेरी का मुजाहरा तो अभी अदील के बकिया लफ्ज़ जुबान पर ही थे कि ताबिश पर झपटा और दूसरे ही पल फिजा में अदील की आहो बका से गूंज रही थी। बाकी 2 सेकंड खड़े खामोश तमाशाई बने नज़ारा कर रहे थे, ठीक वहाँ से गुजरते बेहिस लोगों की तरह।